بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال الله تبارك وتعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله اليوم من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انسان اپنی زندگی میں بہت سے کام ایسے کرتا ہے جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا ہے. کچھ کام ایسے ہیں جن کا کرنا معمولی جرم ہے، اور کچھ کام ایسے ہیں جن کا کرنا بہت بڑا جرم ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو ہر قسم کا جرم کرنے سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے. اللہ نے اپنے بندوں کو جرم کرنے سے اس وجہ سے روکا ہے کہ دنیا کا بھی دستور ہے کہ جرم کرنے والے کے حصے میں سزا آتی ہے، قید کے فیصلے سنائے جاتے ہیں. جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو توڑنے کا جرم کرے گا تو پھر اسے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی سزا دیں گے اور آخرت کے اندر بھی سزا دیں گے. جن باتوں کو کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان باتوں میں ایک ہے ظلم. اللہ تعالیٰ نے ظلم کرنے سے لوگوں کو منع فرمایا ہے. ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کے سلسلے میں قرآن مجید میں بہت سی آیتیں ہیں، احادیث میں بہت سی جگہوں پر ظلم کا تذکرہ ہے. انسان جو ظلم کرتا ہے اس کے الگ الگ انداز ہوتے ہیں. یہ کتاب آج سے 800 سال پرانی کتاب ہے. اس کتاب کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ ظلم کے سلسلے میں اس کتاب کے اندر عجیب اور غریب باتیں لکھی ہوئی ہیں. ظلم کہتے کسے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کے دوسری چیز میں رکھنا، یہ ظلم ہے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے، کیونکہ توحید اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، عبادت اللہ کی جائے گی، ربوبیت اللہ کی مانی جائے گی، خالقیت اور مالکیت کا حق صرف اللہ کو ہے، سجدہ صرف اللہ کو کیا جائے گا. اگر کوئی آدمی اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرتا ہے یا اس کو خدا مانتا ہے یا اس کو اپنے حق میں بہتر مانتا ہے یا اس کو اپنے حق میں نفع پہنچانے والا یا نقصان پہنچانے والا یا روزی روٹی دینے والا یا اپنا مالک یا اپنا خالق مانتا ہے، تو جو چیز اللہ کے لیے تھی اس چیز کو اس نے دوسروں کے لیے کر دیا، اسی کا نام ظلم ہے. اور اس قسم کا ظلم انسان اپنی زندگی کے اندر بہت کرتے رہتا ہے.
یہ تو سب سے بڑا ظلم ہوا کہ اللہ کی عبادت ہونی تھی، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ کی عبادت ہونے لگی، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر بھی انسان رشتوں میں ظلم کرتا ہے، اپنے آپ کے سلسلے میں بھی آدمی ظلم کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو آدمی گناہوں کے کام کرے یا اپنے آپ پر ظلم کرے۔ اپنے آپ پر ظلم کرنے کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور دنیا کے اندر انسان عبادت کر کر جنت میں جانے کا حقدار بننے کے لیے آیا ہے۔ اگر کوئی آدمی عبادت نہیں کرے گا، گناہ کرے گا تو جہنم میں جائے گا، اور جہنم میں جا کر آدمی کو جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ تو ایسے اعمال کرنا کہ جس کے نتیجے میں انسان جہنم کی آگ میں جلے، یہ بھی اپنے اوپر ظلم کرنا ہے۔ اگر انسان نیکیوں کے کام کرتا، جنت میں جاتا، تو یہ اپنے اوپر احسان کرنا تھا، لیکن اس نے گناہ کیے، جہنم کا حقدار بنا، تو گویا اس نے اپنے اوپر ظلم کر لیا۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو آدمی گناہ کے کام کرے یا اپنے اوپر ظلم کرے، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے، يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو وہ اللہ تعالیٰ کو رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا پائے گا۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے سے شرک کو بھی معاف فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے سے شرک جیسے ظلم کو بھی معاف فرماتے ہیں، اور انسان اپنے اوپر جو ظلم کرتا ہے اس کو بھی معاف فرماتے ہیں۔ اپنے اوپر ظلم کرنے سے اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہیں گے تو معاف کریں گے، چاہیں گے تو جہنم میں ڈالیں گے۔ جو آدمی شرک کرتا ہے اتنا بڑا ظلم ہے کہ پھر بغیر توبہ کے، بغیر ایمان کے یہ جرم معاف ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، لوگوں کے اوپر اگر ظلم کرتا ہے، تو جب تک لوگوں سے اپنا حق نہیں معاف کروائے گا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ بھی اس کے حق کو معاف نہیں کریں گے۔ لوگوں کے اوپر ظلم کیسا ہوتا ہے؟ لوگوں کا مال ناحق طور پر کھا لینا، اور کبھی کبھی لوگوں کے اوپر ظلم کر دینا، مارنے کے ذریعے ظلم کر دینا، گالی گلوچ کے ذریعے سے ظلم کر دینا، تکلیف پہنچانے کے ذریعے سے ظلم کر دینا، الزامات لگانے کے ذریعے سے ظلم کر دینا، یہ سب ظلم میں شامل ہے۔ کسی کو گالی دے دیے تو یہ بھی ظلم ہے، کسی پر ہاتھ اٹھا دیے تو یہ بھی ظلم ہے، کسی پر الزام لگا دیے یہ بھی ظلم ہے، پیسے کھانے کا الزام لگانا، بے عزتی کا الزام لگانا، کسی پر بہتان لگا دینا، کسی کے کسی سے کانٹیکٹ کو بتا دینا، بغیر کسی ثبوت کے یہ سب حرکتیں کرنا، یہ سب ظلم ہے۔ کسی کو برا بھلا کہنا، کسی کی بیٹی پر عزت لگانا، کسی کی بیوی پر عزت لگانا، کسی کے گھر پر عزت لگا دینا، کسی کی نیت میں شک کر دینا، جو چیز خود کو سمجھ میں نہیں آتی وہ دوسروں کے اوپر تھوپ دینا، کسی کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہونا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ظنوا بالمؤمنین خیرا، ایمان والوں کے سلسلے میں اچھا گمان رکھو، اچھا خیال رکھو، ہر کسی کو اچھا سمجھو، لیکن دماغ کے اندر خرابی ہے، ہر کسی کو چور سمجھ رہے، ہر کسی کو برا سمجھ رہے، ہر کسی کو اپنے جیسا سمجھ رہے، تو یہ ساری چیزیں ظلم میں آتی ہیں۔ یا ظلمن کسی کا مال کھا لیے،
کسی سے قرض لیا تھا قرض واپس نہیں کرے یہ بھی ظلم ہے، کسی کی کوئی چیز لے لیے تھے وہ اس کو لوٹائے نہیں یہ بھی تو ظلم ہے، ناحق کسی کا مال چھین لیے یہ بھی ظلم ہے، کسی سے کوئی چیز خریدے اور پیسے نہیں لوٹائے یہ بھی تو ظلم ہے، کسی کو کوئی چیز بیچے تھے اس کا عیب چھپا کر بیچے یہ بھی تو ایک قسم کا ظلم ہوا، خیانت ہوئی ہے، بددیانتی ہے یہ۔ تو یہ ساری چیزیں ظلم میں آتی ہے، اور انسان اپنے جیسوں پر جو ظلم کرتا ہے یعنی انسانوں پر جب تک دنیا کے اندر اس گناہ کو معاف نہیں کروا لے گا اس وقت تک آخرت کی منزل آدمی کی آسانی سے حل ہونے والی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آفیسر بنایا تھا، رشوتوں کا بازار گرم ہے یہ بھی ظلم ہے۔ دنیا کے اندر جتنا کرپشن ہے یہ اللہ کے بندوں پر اتنا ہی ظلم ہے۔ جو بندہ جتنا کرپٹ ہے، جتنا رشوت کے اندر ملوث ہے، وہ بندہ سامنے والوں پر اتنا ظلم کر رہا ہے۔ گورنمنٹ نے اس کو بٹھایا تھا لوگوں کا کام کر کر دینے کے لیے، اب یہ لوگوں کے کام کر کر دینے کے لیے لوگوں سے رشوت لیتا ہے، لنچم لیتا ہے، تو یہ بھی تو گھٹیا درجے کا ظلم ہوا نا۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں ظلم کی داستان کے اندر۔ کمزوروں کے اوپر دادا گیری چلانا یہ بھی ظلم ہے، لمبی لمبی زبان چلا دینا یہ بھی ظلم ہے۔ دنیا کا بھی عجیب دستور ہے کہ دنیا کے اندر لوگ اپنے برابر سے پنگا نہیں لیتے، اپنے سے اگر کمزور نظر آ گیا تو لوگ اس کو ڈھانپ ڈالنا چاہتے ہیں، اس کو دبانا چاہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا افغانستان کے اوپر کتنی بمباری کی گئی، 20 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی جان لی گئی۔ پوری دنیا کے اندر مظلوموں کی مدد کرنے کا ڈھنڈورا پیٹنے والا جھوٹا امریکہ، اس نے اتنی بمباری کی افغانستان کے اندر کے 20 لاکھ سے زائد لوگ مرے۔ عراق کے اندر جا کے اس نے کیا کیا، 80 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی جان لی اس نے۔ سیریا کے اندر بمباری ہوئی، یمن کے اندر، مصر کے اندر اللہ والوں کو ستایا گیا، پابند سلاسل کیا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا۔ دنیا کے کونے کونے میں، چچنیا میں، بوسنیا میں، کہاں کہاں ظلم نہیں ہے مسلمانوں کے خلاف۔ سرزمین فلسطین میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان مر رہے تھے، کوئی مسلمانوں کے فیور میں، مسلمانوں کی تائید میں عوام اٹھانے والا نہیں تھا۔ کمزور تھے ان کو دبایا گیا، ان کو مارا گیا، پورے ملک کو برباد کر دیا گیا۔ وہی جب باری آئی رشیا اور یوکرین کے جنگ کی تو شروع میں تو امریکہ اور اس کے چمچے بولتے رہے، رشیا کو ڈراتے رہے، دھمکاتے رہے۔ رشیا نے بھی جب بتا دیا کہ آؤ دیکھتا ہوں، تو اب کوئی آنے کو تیار نہیں ہے۔ اب تو ایسا ہی معاملہ ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون بنے گا۔ رشیا سپر پاور طاقت تھا، آئٹم بم ہے اس کے پاس، نیوکلیر بم ہے اس کے پاس۔ جب چاہے گا دنیا کے جس نقشے پر جو ملک ہے اس کو وہ مٹا سکتا ہے۔ اسی لیے ہے کوئی آج 15 دن سے زائد وقت ہو گیا یوکرین کی جنگ کا، رشیا یوکرین کے اندر بمباری کر رہا ہے، لاکھوں لوگ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں چلے گئے۔ لیکن کہاں ہے امریکہ، مظلوموں کی مدد کا جھوٹا ڈنڈورا پیٹنے والا؟ کہاں ہے وہ ناٹو الائنس جو شروع میں بول رہے تھے کہ ہم یوکرین کی مدد کریں گے؟ جب جنگ شروع ہوئی تو مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں آیا، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ سامنے بابا ٹھہرا ہوا رشیا، اگر اس سے گھس لیں گے تو یہ کیا کرے گا، بینڈ بجا دے گا۔ دنیا کے اندر دنیا کا دستور یہ ہے کہ
طاقتور کمزوروں کے اوپر ظلم کرتا ہے، یا یوں کہیں آپ کے کہاوت بڑی مشہور ہے، سمندر کے اندر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو ظلم ہوتا ہے اس کا ایک قانون اللہ نے یہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو مہلت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتے ہیں، جہاں تک جانا ہے۔ کبھی آپ نے مچھلی ماری ہوگی تالاب کے اندر، تو مچھلی کے اندر آپ نے مچھلی مارنے میں دیکھا ہوگا کہ گل میں کینچوا لگایا جاتا ہے، کینچوا پانی میں ڈالا جاتا ہے، مچھلی آ کر اس میں پھنستی ہے، تو اوپر کو کیا لگاتے ہیں؟ جب وہ ڈوبتا ہے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مچھلی جا رہی ہے، وہ لے کر بھاگ رہی ہے۔ اگر میرے جیسا کوئی نیا مچھلی مارنے والا ہوگا تو پوری کھینچے گا، اور بعض دفعہ اس طریقے سے کھینچنے میں کبھی کبھی مچھلی پھسل بھی جاتی، ہم اس کو کیا شکار کرتے؟ وہ ہمارے کینچوے کو شکار کر کے نکلتی۔ لیکن جو لوگ مچھلی مارنے کے ماہر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جانے کو کہاں تک جاتی، کھانے کو کتنا کھاتی، اب تو وہ میرے کنٹرول میں ہے، جب چاہوں گا اس کو کھینچ لوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دنیا کے اندر ظالموں کے گل میں کینچوا اٹکا کر رکھتے ہیں۔ جو ظالم ہوتا ہے وہ ظلم کے کینچوے کو اپنے حلق میں دبائے رکھتا ہے اور وہ آگے بڑھتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں کہ جہاں تک جانا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بھاگوں گا، مجھے کوئی نہیں پکڑے گا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پکڑنے کا وقت قریب آتا ہے، ان بطش ربک لشدید، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مضبوط انداز میں اس کو پکڑ لیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی گل ایسے ڈال کر کھینچی جاتی ہے کہ پھر دنیا کے اندر کوئی بچانے والا اور آ نہیں سکتا اس کے۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتے رہتے ہیں۔ ظالم کی بھلائی اور ظالم کی خیر خواہی اسی میں ہے کہ وہ اپنی غلطی سے توبہ کر لے، اپنے ظلم سے توبہ کر لے۔ اگر وہ ظلم سے توبہ نہیں کرے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب پکڑتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ گھیرتے ہیں، تو پھر آدمی کے لیے بھاگنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہم میں سے ہر کوئی آدمی کسی نہ کسی درجے میں ظلم میں شریک ہے۔ ہم اگر بھائی ہیں، بڑے ہیں، تو ہم اپنے چھوٹوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ ہم اگر باس ہیں تو اپنے نیچے کے لوگوں پر ہم ظلم کر رہے ہیں۔ اگر ہم مالک ہیں تو ہم اپنے نیچے ماتحتوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ اگر ہم شوہر ہیں تو بیویوں پر ہمارا ظلم ہے، اور اگر کوئی بیویاں ہیں تو شوہروں پر ان کا ظلم ہے۔ اگر ہم ماں باپ ہیں تو ہم اپنے بچوں پر ظلم کر رہے ہیں، اور بچے ہیں تو وہ اپنے ماں باپ پر ظلم کر رہا ہے۔ اور دنیا کے اندر کوئی حکومتیں ہیں تو کیا کہنے، آج کے دور کی جتنی حکومتیں ہیں ظلم کی چیمپئن ہے، چیمپئن۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا سے ظلم کے سسٹم کو ختم کرنے کے لیے سیدنا امام مہدی علیہ الرضوان کو بھیجیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور پوری دنیا سے ظالمانہ نظام کو ختم کریں گے۔ اس وقت پوری دنیا میں انسانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے حکومتوں کی طرف سے، ایک ہے ٹیکس کا ظالمانہ نظام۔ آپ جو ٹیکس پے کرتے ہیں نا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آ کر دنیا سے ٹیکس کے نظام کو ختم کریں گے۔ کتنا ٹیکس دیا جا رہا، آپ کا بچہ اسکول جا رہا ہے اور معمولی 1 روپے کا قلم آپ بچے کو دلا رہے ہیں تختی پر لکھنے کے لیے، اس پر بھی آپ کی گورنمنٹ ٹیکس وصول کر رہی ہے۔ آپ جو سانسیں لے رہے ہیں اس کے اوپر بھی ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے۔ اور خاص طور پر ہندوستان میں جتنا ٹیکس دیا جاتا ہے اتنا ٹیکس پوری دنیا کے کسی ملک میں نہیں دیا جاتا۔
لاک ڈاؤن سے پہلے جو چیز 50 کی تھی آج وہ چیز 150 کی ہے. کہاں جا رہی ہے سب چیزیں؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ اتنی بے شرمی سے قیمتوں کے اندر اضافہ ہوگا؟ بچپن سے ہم دیکھ رہے ہیں. ہمارے بچپنے میں جب ہم کو بالکل ہوش نہیں تھی، یہ بچے کی عمر کے تھے ہم، 25 سال سے زائد کے عرصہ ہو گیا، اس سے پہلے کی بات، اس وقت 11 روپے پر لیٹر پیٹرول تھا. تو بچپن سے ہم جب بچے والے ہونے کے قابل ہوئے تو پیٹرول کی قیمت جتنی بڑی گزشتہ کے 5-6 سال میں اتنی قیمت بڑھ گئی. یعنی 20 سال کے اندر جتنا قیمتیں بڑھی تھی 5-7 سال کے اندر اتنی قیمتیں بڑھ گئی. یہ ظلم نہیں ہے، یہ ظالمانہ نظام ہے. سیدنا امام مہدی اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آ کر اس نظام کو دنیا سے ختم کریں گے. تو آدمی اپنے جیسے لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہے. اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا مفلس کون ہے جانتے ہو تم؟ مفلس کا مطلب غریب، فقیر، لاچار، جس کی جھولی خالی ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ مفلس کون ہے معلوم ہے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مفلس وہ ہے جس کے پاس مال نہ ہو. کسی نے کہا مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو. مفلس وہ ہے جس کے پاس سونا اور چاندی نہ ہو. مفلس وہ ہے جس کے پاس رہنے کے لیے مکان نہ ہو. صحابہ نے اپنے اپنے انداز کے جواب دیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے میری امت کا جو قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس نماز بھی ہوگی، زکوٰۃ بھی ہوگی، روزہ بھی ہوگا، حج بھی کیا ہوگا اس نے، لیکن دنیا کے اندر اس کو گالی دے دیا تھا، اس کے اوپر الزام لگا دیا تھا، کسی اور کے مال کو ناحق ہڑپ لیا تھا. اب جس کو گالی دیا وہ آ کر اس کی نماز کی نیکیوں میں سے کچھ نیکیاں لے لے گا. جس کا مال کھا لیا تھا وہ اس کا مال کچھ لے کر جائے گا. جس کے اوپر الزامات لگایا تھا وہ کچھ نیکیاں لے کر جائے گا. الغرض دنیا کے اندر جس پر اس نے ظلم کیا تھا وہ جو مظلوم ہے آ کر اس سے ایک ایک چیز وصول کرے گا، اور آخرت میں دینے کے لیے تو کچھ نہیں ہوگا. لہذا انسان اپنی نیکیاں دے دے گا. جب تک نیکیاں لینا ہے لے لیں گے لوگ. جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی فرشتہ کہے گا کہ اب کیا کرنا ہے، اس کی تو نیکیاں ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جس کو گالی دیا تھا، جس پر ظلم کیا تھا، جس کا مال دبا لیا تھا، جس پر الزام لگایا تھا، اب اس کے گناہ لے لو اور اس کے نام اعمال میں بھرتی کرو. تو اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں مفلس انسان وہ ہے جو دنیا سے ڈھیر ساری عبادتیں لے کر جائے اور آخرت کے اندر دوسروں کے گناہ اس کے اوپر آ جائے، اور اس نے دنیا میں لوگوں پر جو ظلم کیا تھا اس کے نیکیاں اس کے کھاتے میں چلے جائے. تو جو لوگ نمازی نہیں ہیں ان کی کیا بات کروں، لیکن جو لوگ نمازی ہیں وہ لوگ بھی خطرے میں ہیں. حج کرنے والے بھی خطرے میں ہیں، زکوٰۃ دینے والے بھی خطرے میں ہیں. جو لوگ رمضان کے روزے رکھتے ہیں ان کی کیا بات کی جائے. جو لوگ 30 روزے رکھتے ہیں اور جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں روزے رکھے ہوں گے سب خطرے میں ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. جو آدمی آخرت میں ایک نیکی لے کر آئے گا ہم اس کو 10 گنا بڑھا کر دیں گے. علماء نے لکھا ہے کہ نیکی کرنا کمال نہیں ہے، نیکی کرنے سے زیادہ بڑا کمال نیکی کو بچا کر لے کر جانا ہے. اور اگر ظلم کر کر وہ ساری نیکیوں کو یہیں پر ڈرائی کر دیا، یہیں پر ان نیکیوں کو برابر کر کر چلے گئے تو کیا ہوا؟ خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ چلے گئے. خالی ہاتھ آئے تھے تو کھلانے والے موجود تھے ماں باپ، پہنانے والے موجود تھے ماں باپ. یہاں سے خالی ہاتھ جائیں گے تو پھر وہاں کھلانے والا کوئی نہیں.
اللہ تعالیٰ کھلائے گا اور جہنم میں کھلائے گا. کیا کھلائے گا؟ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم. اللہ تعالیٰ وہاں پر کڑوے کڑوے کھانے کھلائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا بعض جنگلوں میں درختوں کو بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں اور اس کو بڑے بڑے کانٹے نکلے ہوئے ہوتے ہیں, اسے زقوم کا درخت کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر یہ کھلائیں گے. اور جہنمیوں کا کھولتا ہوا پیپ, جہنمیوں کے زخموں سے جو پیپ نکلتا ہے, اس پیپ کو کھولتا ہوا کر کر پلایا جائے گا وہاں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے زیادہ فقیر, سب سے زیادہ مفلس یہ بندہ جو دنیا کے اندر نیکیاں کیا تھا مگر ظلم کرتا تھا. دنیا اس کی زبان کو لگام نہیں تھا, جس کو بولے اس کو گالی دے دینا, جس کے بولے اس کے اوپر الزام لگا دینا, جس کا بولے اس کا مال دبا کر کھا لینا. اس کا بدلہ یہ ہے کہ آخرت میں جانے کے بعد اس کو کچھ نہیں ملے گا. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من ظلم قید شبر من الارض طوقه من 7 ارضین یوم القیامہ. جو آدمی سامنے والے پر ظلم کرتے ہوئے اگر اس کی ایک بالشت بھی زمین قبضہ کر لے گا, اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کو جہنم میں طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈالیں گے. وہ بھائی کان کھول کر سن لیں جو اپنے گھروں کے اندر اپنے بہنوں کی وراثت میں حق ڈبانے والے ہیں, مر کر کیا چہرہ دکھائیں گے اللہ کے سامنے. وہ طاقتور لوگ جو اپنے کمزور پڑوسیوں کا حق دباتے ہیں, ان کی گز 2 گز زمینوں کو ہڑپنے کی چکر میں ہیں, اپنی اس اولاد کے لیے جو اولاد تم اگر مرو گے تو تمہارے لیے فاتحہ نہیں کرے گی, اس اولاد کی دنیا بنانے کے لیے گز 2 گز زمین کے لیے اللہ کے نبی نے اتنا سنگین اس کو جرم بتایا کہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ایسے 10 گز 2 گز کے 7 زمینوں کو طوق بنا کر انگارے کا ہار بنا کر گلے میں ڈالیں گے. دادا گیری سمجھ رہے لوگ زمینوں کو قبضہ کرنا کسی کی. ارے کسی کے باپ دادا کی پراپرٹی ہے, اس کا کمایا ہوا پیسہ ہے, آپ گئے جا کر وہاں پر دادا گیری بتا کر ڈھاک ڈال کر قبضہ جما لیا آپ نے. اور ظلم اس کے اوپر یہ ہے کہ قانون کے رکھوالے اس کے ہاتھ رشوت کھا کر بکے ہوئے. جہاں لوگ انصاف کے لیے جاتے ہیں عدالتیں, وہاں دلال بیٹھے ہوئے ہیں, پیسے کھا کر فیصلے کرنے والے بیٹھے ہوئے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ایک جگہ پر اللہ والوں نے یہ بات فرمائی کہ دیکھو کمزوروں کے اوپر ظلم مت کرو, ورنہ دنیا کے اندر پاپی لوگوں کی کمی نہیں ہے, پاپی لوگوں میں بھی پرلے درجے کے پاپی شمار ہوں گے اگر تم کمزوروں پر ظلم کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان 5 گناہ ایسے کرتا ہے, اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ان گناہوں کی سزا دنیا کے اندر دے دے, اور اگر چاہے تو ان گناہوں کی سزا آخرت کے اندر دینے کے لیے اس کو اٹھا کر رکھیں. ان میں سے میرے نبی نے 5 چیزیں بتائی جو چیز خاص طور پر آج ہم میں سے ہر آدمی کے لیے ضروری ہے. آپ نے فرمایا وَرَجُلٌ لَا يَأْمُرُ أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَلَا يَعْلَمُ أَمْرَ دِينِهِ, کہ آدمی اپنے گھر والوں کو, اپنے بیوی کو, اپنے بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کراتا, اور ان کو دین کا علم سیکھنے نہیں دیتا, یا ان کے لیے دین کے علم کے سیکھنے کا ماحول فراہم نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو چاہیں گے تو دنیا ہی میں عذاب دیں گے, اور اگر چاہیں گے تو مرنے کے بعد عذاب دیں گے. آج ہم میں سے ہر آدمی اپنے اولاد کے سلسلے میں اپنے بٹن کھول کر گریبان میں جھانک کر دیکھے, ہم اپنی اولاد کو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے بارے میں تعلیم دے رہے ہیں. اپنی اولاد کی دینی اور تعلیم اور تربیت کے سلسلے میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ 2 بالش کا لوڈا نہیں ہے آپ کا بیٹا, گانجا مار رہا, ڈرگس مار رہا, شراب پی رہا, 2 بالش کا نہیں ہے وہ. ابھی گورنمنٹ کے قانون کے حساب سے مینر ہے, وہ دوسروں کا مرڈر کرتے پھر رہا ہوں. یہ تعلیم ہے, یہ تربیت ہے. کیا ہم میں سے ہر آدمی ظالم نہیں ہے اپنی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں؟
فجر کا موقع ہے، سپروں کے مانند بستروں کے اوپر اولاد پڑی ہوئی ہے، باپ کو توفیق نہیں ہوتی اپنے بچے کو اٹھا کر مسجد کو بھیجتا۔ اگر باپ اپنی اولاد کو مسجد کی راہ بتاتا، مسجد کا راستہ بتاتا، اولاد مسجد کی طرف نہیں بلکہ جنت کی طرف چلنے والے بنتے۔ یہ ماں اور یہ باپ 8 بجے تو بچوں کو نیند سے بیدار کرتے ہیں، چلو اسکول کا ٹائم ہو گیا، لیکن 6 بجے مسجد کے لیے بیدار نہیں کر سکتے، چلو نماز کا ٹائم ہو گیا۔ ماں باپ اگر محنت کریں گے تو تمہارا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، کلکٹر بنے گا، وکیل بنے گا، جج بنے گا، پولیٹیشین بنے گا۔ تم اگر محنت کرو گے تو کیا تمہارا بیٹا دیندار نہیں بنے گا، اللہ والا نہیں بنے گا؟ تو میرے نبی نے فرمایا یہ بھی ظلم ہے، بدترین ظلم یہ۔ باپ اپنی اولاد پر ظلم کر رہا ہے، انہیں دینی تعلیم نہیں دے کر، انہیں دینی تربیت نہیں دے کر۔ جب یہ ظلم ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ چاہیں گے تو دنیا میں رسوا کریں گے، چاہیں گے تو دنیا میں عذاب دیں گے۔ کیا آج کے ماں باپ کے لیے ان کی جوان بیٹی کی وہ حرکت کہ برقعے والی ہو کر بٹو والے کے ساتھ بھاگنا ماں باپ کے لیے دنیا میں عذاب نہیں ہے؟ یہ آخرت کا عذاب تو بعد کی چیز ہے، یہ دنیا میں قیامت سے پہلے قیامت ہے۔ آپ کا 2 بالش کا لوڑا ایسی حرکت کر دیں کہ آپ کی ناک معاشرے کے اندر کٹ جائے، سوسائٹی کے اندر آپ کا چہرہ کالا ہو جائے، یہ آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا کا بدترین عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ انسانوں کے اوپر دنیا کے اندر مسلط کریں گے۔ 5 چیزوں میں ایک اور ایک چیز میرے نبی نے فرمایا، مرد اپنی عورت پر ظلم کرے گا۔ آج گھروں میں عورتوں پر ظلم نہیں ہو رہا؟ جس بیوی کو کر کر لائے تھے ہنڈے کے ساتھ، گانے بجانے کے ساتھ، بھکاریوں کی طرح بھیک مانگ مانگ کر، بنیاؤں کی طرح ایک ایک چیز کو تول تول کر لائے تھے، آج وہ بیچاری تڑپ رہی ہے گھر کے اندر۔ وہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر تھوڑا سا وقت مجھے دے اور مجھ سے پیار بھری محبت بھری باتیں کرے۔ یہ تو جاتا ہے رنڈیوں کے پاس دل بہلانے کے لیے، اور اس کی بیوی کو یہ حلال طور پر گھر میں اس کا دل بہلانے کے لیے تیار نہیں۔ ہر گھر میں ظلم ہو رہا ہے۔ دینداری بعد میں بتانا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے دلوں کے بھیدوں کو جاننے والے، انسانوں کی شکل میں بھیڑیے پھر رہے ہیں، کیسا کیسا ظلم ہو رہا۔ وہ بیچاری عزت دار گھرانے کی ہے، باحیثیت خاندان کی ہے، سہ رہی ہے سہ رہی ہے۔ یاد رکھیں جب ظلم سر چڑھ کر بولتا ہے نا، آج مسلمانوں پر جتنے حالات تھے، اگر اللہ تعالیٰ کسی ایک مسلمان کے گناہ کے بدلے میں پوری دنیا کے انسانوں کو زمین میں دھسا دے، یا ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے، یا ان کے اوپر آگ کی بارش برسے، تب بھی آپ اللہ کو نہیں بول سکتے کہ آپ نے ظلم کیا ہم پر بول کر۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تعالیٰ انسانوں پر ظلم نہیں کرتے، ولکن الناس انفسهم یظلمون، لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ظالموں کے مددگار بننے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آپ ظلم نہیں کر رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے، لیکن آپ ظالم کی مدد کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ظالموں کی مدد سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں کچھ لوگوں کو انگار کے تابوت میں لپیٹ کر رکھیں گے۔ تابوت لکڑی کا نہیں ہوگا، انگاروں کا ہوگا، اس کے اندر ظالم پک رہا ہوگا۔ حضرت سفیان ثوری سے ایک آدمی نے پوچھا کہ پھر تو جو بادشاہ ہے، میں اس کا اسپیشل ٹیلر ہوں، میں اس کو کپڑے سی کر دیتا ہوں، تو کیا بادشاہ کے ظلم کے اندر میں بھی شریک ہوں؟ حضرت سفیان ثوری نے کہا تو بادشاہ کے ظلم میں براہ راست شریک ہے، اور جو آدمی بادشاہ کے کپڑے سینے کے لیے تجھ کو گنڈیاں اور سوئی یا تاگا دے رہا ہے، وہ آدمی بادشاہ کے ظلم میں مدد کرنے والا ہے۔ بادشاہ کپڑے پہن کر ظلم کر رہا ہے تو اس بادشاہ کے کپڑے سی کر دینے والا، بلکہ کپڑے سینے والے کو سوئی تاگا دینے والا بھی
بادشاہ کے ظلم میں برابر کا شریک ہے۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت پہلے ہی وہ اندھیریوں کا گھر ہے، وہاں انسان کو اپنی چیزیں نظر نہیں آئیں گی، لیکن میرے نبی نے فرمایا ظلم تو قیامت کے اندھیریوں میں بھی بلا کا اندھیرا پن ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا ظالم کی اور مظلوم کی مدد کرو، مظلوم کی مدد ایسی کرو کہ اس کے اوپر ظلم ہونے سے روکو، اور ظالم کی مدد ایسی کرو کہ ظالم کو ظلم کرنے سے روکو۔ ہم آئے دن اپنے پڑوس میں 20 دفعہ دیکھتے ہیں کسی پر ظلم ہو رہا ہے، ہمارے چہروں کو، ہمارے منہوں کو ٹانکے لگے ہوئے ہیں، ہم اس کے خلاف میں ایک بول بولنے کو تیار نہیں، یہ کہتے ہیں کہ جانے دو ہم کو کیا کرنا ہے، جانے دو ہم کو کیا کرنا ہے، جاؤ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے انگار کا تابوت ریڈی رکھا ہوا ہے، وہ ظلم کرنے والے کی تم خاموش بیٹھ کر مدد کر رہے ہو، جانے دو بولنے والے قبر کی آگ میں اور جہنم کی آگ میں تابوت، انگارے کے تابوت میں جلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اسی لیے اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اولاد کی تعلیم اور تربیت کے سلسلے میں اپنا جائزہ لیں، کسی کے مال دبانے کے سلسلے میں، کسی کا حق دبانے کے سلسلے میں، کسی پر الزامات لگانے کے سلسلے میں، کسی کو برا بھلا بولنے کے سلسلے میں، ناجائز کسی کی مدد کرنے کے سلسلے میں۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ کن چیزوں میں مدد کی جاتی ہے اور کن چیزوں میں مدد نہیں کی جاتی۔ اللہ نے کھلے لفظوں میں قرآن میں فرمایا لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ کے کاموں میں، ظلم کے کاموں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اور دوسروں کی مدد مت کرو۔ کھلم کھلا جا رہے پولیس ڈپارٹمنٹ میں دلالی کرنے کے لیے، مدد کرنے کے لیے جا رہے وکیلوں کے پاس پیسے کھا کے، ارے تم پیسہ نہیں کھا رہے بلکہ تم پیخانہ بھی نہیں کھا رہے، تم جہنم کی آگ اپنے پیٹ کے اندر بھر رہے ہو۔ آپ کے اپنے علاقے کے اندر ظلم اتنا دھندنائے اور یہ پورے مسلمان چہرہ اٹھا کر آ جائے مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے، اور یہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھے کہ میرے علاقے میں کھلم کھلا ظلم ہو اور میں نمازی بن کر اپنے آپ کو دیندار سمجھوں، لعنت برسے گی ایسی سوچ کے اوپر۔ اس ظلم کے خلاف تم سب کو اٹھ کر کھڑا ہونا پڑے گا، اگر نہیں اٹھ کر کھڑو گے اللہ تباہ کریں گے، برباد کریں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی آپ کو بچانے والا نہیں۔ اسی لیے اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کرو، سب سے بڑے ظالم ہے وہ باپ جو اپنی اولاد کی دینی تعلیم اور دینی تربیت کے سلسلے میں 10 سال سے دیوانوں کے مانند بول رہا ہوں، 10 سال سے دیوانہ بن کر بول رہا ہوں، مکتب قائم کرو، مکتب قائم کرو، اولاد کو تعلیم دو، اولاد کو تربیت دو۔ کیا مصیبت ہے، کیا تعلیم مل رہی ہے آپ کی اولاد کو، کیا تربیت مل رہی ہے آپ کی اولاد کو، کیسے بچوں کے ساتھ میں آپ کا بچہ جا کر لونڈ پانا کرتا ہے، کیسے لوگوں کے ساتھ میں آپ کا بچہ جا کر لمبی لمبی راتوں تک گدیوں پر چبوتروں پر ٹائم پاس کرتا ہے۔ حیا ہے ان ماں باپ کو، شرم ہے ان ماں باپ کو۔ بچے پیدا کر لینا انسان ہونے کی علامت ہے، تم سے اچھا بچے کتے اور سور پیدا کرتے ہیں۔ ایک سورنی کو دیکھو اپنے بچوں کو ساتھ میں لے کر چلتی، افسوس کہ آج کی ڈیٹ کی ماں اور آج کے وقت کا باپ اتنا بھی اپنے اولاد کو سرپرستی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حد ہو گئی، حد سے زیادہ ہو گیا۔ اسی لیے اولاد کی تعلیم اور تربیت، باپ اگر ظلم سے بچنا ہے پہلا کام، دوسرا کام اپنی بیویوں پر ظلم کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ مہر نہیں دیا تھا جا کے مہر واپس کرو پہلی فرصت میں، ورنہ یہ بھی ظلم ہے۔ لین دین لیے تھے، جہیز گھوڑے جوڑے کی رقم لیے تھے، دنیا میں ابھی اللہ نے موقع دیا، ابھی جا کر حساب چکتا کر لو، ورنہ کل یہ چمڑے کی آنکھ بند ہو جائے گی، پھر حساب کتاب چکتا ہونے والا نہیں۔ وہاں حساب کتاب چکتا ہونے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ بہنوں کا حق ڈبایا تھا، چھوٹے بھائیوں کا حق باپ کی پراپرٹی میں ڈبایا تھا، یہاں سے جاؤ پہلے حساب کتاب برابر کرو، اور یاد رکھو لے کر نہیں جاؤ گے یہ ہنڈے ہنڈے، سب رکھ کر جاؤ گے، بدعمالیاں ساتھ میں جائے گی، پھر جاؤ قبرستانوں میں کیا حال وہاں ہو رہا ہوگا نہ تم جان سکتے نہ میں جان سکتا۔
جو دنیا سے پاپ کر کر گیا ہوا ہے اسی کو احساس ہے، اور وہ تڑپ رہا ہوگا کاش اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں لوٹا دیتے تو میں نیکی کر کر آتا۔ جانے والے کبھی واپس لوٹ کر نہیں آتے۔ اپنے پڑوسیوں کے اوپر ظلم کیا تھا، ابھی حساب برابر کر لو۔ کسی کو گالی دیا تھا، کسی کو برا بھلا بولا تھا، کسی پر الزام لگایا تھا، میرے نبی نے فرمایا دنیا میں حساب کتاب چکتا کر لو، ورنہ آخرت کے اندر نہ تمہارے دینار کام آئیں گے، نہ درہم کام آئیں گی، نہ دھن دولت کام آئے گی، نہ سونا چاندی کام آئے گا۔ پھر ان سب کے باوجود اپنے اوپر بھی ظلم مت کرو۔ گناہ کرنا اپنے اوپر ظلم کرنا ہے، شرک کرنا اپنے اوپر ظلم کرنا ہے، تب جا کر انسان ظلم سے پاک زندگی گزارتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں اس کی قدر و منزلت بڑھتی ہے، ورنہ جوتے ہی پڑتے رہیں گے، ورنہ پیٹے ہی جاؤ گے، ورنہ نہ جان محفوظ رہے گی نہ مال محفوظ رہے گی، ورنہ پھر دنیا کے اندر ایسی ہی رسوائیوں پر رسوائیاں اٹھانا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور ہر قسم کے ظلم سے اللہ تعالی میری اور آپ کی اور ساری امت محمدیہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔